حدیبیہ کے بعد آخر کار مسلمانوں نے اپنی اٹینشن یہودیوں کی طرف کی، کیونکہ یہودی ہر ٹائم مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرتے رہتے۔ خندق کی لڑائی بھی انہی یہودیوں نے شروع کروائی تھی۔ حدیبیہ سے پہلے ان پر حملہ کرنا امپاسبل تھا، کیونکہ اگر مسلمان ان پر حملہ کرنے کا سوچتے تو مکہ والے ان پر حملہ کر سکتے۔ حدیبیہ کے ایگریمنٹ کے بعد مکہ والوں سے 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، تو یہودیوں سے جان چھڑانے کا یہ بیسٹ ٹائم تھا، اور یہودیوں کا ہیڈ کوارٹر تھا خیبر۔ خیبر کا قلعہ پورے عرب میں سب سے طاقتور قلعوں میں سے ایک تھا۔ عرب سارا ڈیزرٹ ہے، لیکن خیبر میں فارمز، فروٹس، یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں جو پورے عرب میں ایکسپورٹ کیا جاتا تھا، اور اس سے جتنا بھی پیسہ آتا تھا وہ سارا یہودی اس قلعے میں سیو کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ خیبر کو فتح کرنا امپاسبل ہے۔ مسلمانوں نے بہت سیکرٹ کی خیبر پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی، لیکن مدینہ کے منافقوں نے پہلے ہی خیبر والوں کو بتا دیا کہ صرف 1500 کی فوج تمہاری طرف آ رہی ہے، اور تم لوگ تو ویسے بھی بہت زیادہ ہو، تو آرام سے انہیں ہرا دینا۔ یہودیوں نے بھی اس خبر کو بہت لائٹلی لیا۔ یہودی ایک دن اپنے کھیتوں میں کام کرنے گئے تو اچانک ان کو سامنے مسلمانوں کی فوج نظر آئی، تو وہ چیخنے لگے کہ محمد آ گیا ہے، محمد آ گیا ہے، اور بھاگ کر واپس قلعے میں چلے گئے۔ خیبر مدینہ سے آلموسٹ 150 کلومیٹر دور ہے۔ اگر آج بھی گاڑی میں جائے تو 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے، اور خیبر کے اس قلعے کے 2 مین حصے تھے۔ ایک حصے میں 5 بڑے قلعے اور دوسرے حصے میں 3 قلعے تھے۔ تو مسلمانوں نے سب سے پہلے حملہ خیبر کے اس قلعے پر کیا۔ پہلا قلعہ فتح کرنے کی بہت کوشش کے باوجود بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا۔ جھنڈا دینا مطلب ایک ایسے آدمی کو لیڈر بناؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سارے صحابی اس امید میں تھے کہ کاش یہ جھنڈا ہمیں مل جائے۔ ایون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں لیڈرشپ کی خواہش نہیں کی سوائے خیبر کے اس دن کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بڑے عمر کے صحابہ چھوڑ کر صرف 29 ایئر اولڈ علی بن طالب کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت علی نے خوش ہو کر کہا کہ میں آخری دم تک ان سے لڑوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹیک اٹ ایزی، ان کو اسلام کی دعوت دو۔ اگر ایک شخص بھی تمہاری وجہ سے اسلام قبول کر لے تو یہ ہمارے سارے اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے کر گئے اور پہلے قلعے پر حملہ کیا۔ اس قلعے کا جو چیف تھا اس کا نام تھا مرحب، اور یہ مرحب پورے عرب میں اپنی طاقت کی وجہ سے مشہور تھا، مطلب کہ اس سے لڑنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے سامنے آ کر مسلمانوں کو چیلنج کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے گئے اور فائٹ ایزیلی اس کو ہرا دیا۔ اس کی وجہ سے اس کی جگہ حضرت علی پورے عرب میں ایز اے واریئر مشہور ہوئے۔ اسی کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی، اور کافی خطرناک لڑائی ہوئی، اور یہودی بھی بہت جوش سے لڑ رہے تھے، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب ہے، ان کے بھی جنت، دوزخ، شہادت، یہ سارے کانسیپٹ تو ہے۔ تو جنگ کافی دیر تک چلی، لیکن آخر کار یہودی اس قلعے کو خالی کر کر دوسرے قلعے میں چلے گئے، اور اس طرح خیبر کا پہلا قلعہ فتح ہو گیا۔ 3 دن تک مسلمان اس دوسرے قلعے کو فتح نہیں کر سکے، کیونکہ اگین یہودیوں نے بہت سخت لڑائی کی، تو آخر وہ یہ قلعہ بھی چھوڑ کر 3rd قلعے کی طرف بھاگ گئے۔ تیسرا قلعہ بھی بہت دنوں تک فتح نہیں ہو سکا، تو مسلمان حیران تھے کہ ہم نے تو ان کے کھانے پینے کے سارے راستے بند کر دیے، پھر بھی یہ باہر آ کر لڑ کیوں نہیں رہے۔ ایک دن ایک یہودی جاسوس جو مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرتا تھا، اس نے آ کے بتایا کہ خیبر کے یہ قلعے بہت پرانے ہیں، اور یہودیوں نے ان قلعوں کے نیچے سیکرٹ راستے بنائے ہوئے ہیں، تو وہ اس جگہ کو یوز کر کے پانی قلعے کے اندر لا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں نے جا کر وہ راستہ بھی بند کر دیا، اور کچھ ہی دیر بعد یہودی قلعے سے باہر نکل گئے اور مسلمانوں سے لڑنے لگے۔ جو بھی صحابہ کا آ کر سامنے لڑتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ 3 قلعے فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے 4تھا قلعہ بھی ایسے آسانی سے فتح کر لیا،
اور یہودی چوتھے قلعے کو بچوا کر پانچویں اور آخری قلعے میں چلے گئے۔ پانچواں قلعہ فتح کرنا امپاسبل تھا کیونکہ یہ ایک پہاڑ کے اوپر بنا ہوا تھا اور جو بھی اس کے پاس جاتا تو یہودی اس کو تیر مار مار کر بھگا دیتے۔ اسی لیے یہودیوں نے اپنے عورتوں اور بچوں کو بھی اسی قلعے میں رکھا تھا اور یہودیوں کا سارا مال، گولڈ، سلور، ایوری تھنگ اسی قلعے میں پڑا ہوا تھا۔ اور اگر ہسٹری نے ہمیں کوئی چیز سکھائی ہے تو یہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ یہودیوں کے پاس پڑا ہوا۔ اگین مسلمانوں نے بہت کوشش کی اس قلعے کو فتح کرنے کی، بٹ دیٹ واز امپاسبل۔ یہاں پر اور کوئی راستہ جب نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکنالوجی کا پورا یوز کرتے ہوئے ریمز اور کیٹیبلز کو سامنے کیا اور یہودیوں پر بمباری شروع کر دی اور اس قلعے کی دیواریں توڑنے لگے اور بہت کوشش کے بعد آخر کار قلعے کی ایک سائڈ کی دیوار گر گئی اور یہ دیکھتی ہی مسلمانوں نے فل فلیج حملہ کر دیا۔ یہودی عورتوں، بچوں، گولڈ، سلور سب کچھ چھوڑ کر قلعے کے دوسرے حصے میں بھاگ گئے اور کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ آخری کے 3 قلعوں نے سرنڈر کیا اور کچھ کہتے ہیں کہ 2 نے سرنڈر کیا اور ایک کے ساتھ لڑائی، بٹ دیٹ از اے میٹر۔ خیبر فتح ہو گیا۔ آخر یہودیوں نے سخت لڑائی کے بعد سرنڈر کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ لیکن خیبر میں جتنی بھی فوڈز اور فروٹس کی پروڈکشن ہوتی ہے ان کا ہاف مسلمانوں کو دینا ہوگا، جس پر یہودیوں نے بہت خوشی سے ایگری کیا۔ خیبر میں مسلمانوں کو اتنا گولڈ اور اتنا پیسہ ملا جیسے آج کہ اچانک پاکستان میں تیل ڈسکور ہو جائے اور سارا کچھ بدل جائے۔ ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہجرت کے 7 سال بعد پہلی بار خیبر میں ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ آئے تھے سب نے اپنے مدینہ کے بھائیوں کو پیسے واپس کر دیے۔ خیبر کے اس جنگ نے مسلمانوں کے ایک غریب کمیونٹی سے عرب کے امیر کمیونٹی میں سے بنا دیا۔ اب یہاں پر ایک کوشچن ہے کہ عرب میں اتنے سارے یہودی آئے کہاں سے اور مکہ میں تو ایک بھی یہودی نہیں تھا اور سارے یہودی مدینہ اور اس کے سائڈ میں کیوں رہتے؟ یہ 1000 سال پرانی کہانی ہے۔ سبسکرائب